شجاع نواز صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ آئی آر ایکسپرٹ ہیں, ایکیڈیمک ہیں. بہت بہت شکریہ شجاع صاحب آپ کے وقت کا. یہ جو وار کا سینیریو اس سٹیج کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں اب کہا جا رہا ہے جو فریقین ہیں ان کی طرف سے کہ جو جنگ بندی ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں, بڑھا لیں, لیکن جو اسلام آباد ایم او یو میں شرائط طے ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ڈیبیٹ اسی کے اراؤنڈ ہے, لیکن تھوڑا سا انکنونس دکھائی دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی, ایرانین رجیم بھی. اس کی وجہ ہے کہ دونوں طرف سے جو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے وہ بہت پرووکیٹیو ہے, بہت ریڈیکل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کائنیٹکس کے علاوہ اب بھی ہوپ ہے کہ اس جنگ کو ٹیبل پر سیٹل کر لیا جائے؟ میرے نزدیک تو ایم او یو کے بارے میں جو ایران نے کہا ہے وہ کافی صحیح ہے. وہ یہ کہ اس کی آغاز نہیں طے ہوئی تھی کہ کس ڈیٹ پہ وہ شروع ہوا, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں. ایکسٹینشن تو تب ہوتی ہے جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے, لیکن ایم او یو پہ جو اس کی جو تکمیل تھی وہ تو نہیں ہوئی. تو ابھی اس پہ ہی بات چیت ہو رہی ہے اور ان کا زیادہ رجحان ایم او یو پہ ہے کہ اس کی شرائط پوری کرے امریکہ, تاکہ پھر ایران بھی اپنی طرف سے جو چیزیں کرنی ہے وہ کرے, جس میں ہارموز کا کھولنا ضروری ہے جو امریکہ چاہتا ہے. اب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. ملٹری ایکشن انہوں نے 2 دفعہ استعمال کیا ایران کے خلاف, اور اس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا, کیونکہ ایران کی جو پروڈکشن ہے میسائلز کی اور ڈرونز کی, وہ جتنے وہ استعمال کرتے ہیں اتنے وہ ہر روز پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کی پروڈکشن جو ہے انٹرسیپٹرز کی وہ کافی پیچھے رہ گئی ہے, اور اب کوئی 2 سال لگیں گے وہ اس کو پورا کرنے میں. تو اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کی اپنی پاپولیرٹی اتنی گر چکی ہے, اس وقت 32% کے لگ بھگ ہے پاپولیرٹی ان کی, جو کہ تقریباً وہی لیول ہے جو کہ صدر نکسن کا تھا, جبکہ کانگریس کے ریپبلکنز ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتے اب, تو آپ استعفیٰ دیں, اور پھر انہوں نے استعفیٰ دیا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے صدر ٹرمپ کی اس وقت, لیکن وہ شاید ماننے کو تیار نہ ہو. بالکل, لیکن اس پہ شجاع صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی جو ڈیسیمیشن کا لفظ استعمال کرتا ہے امریکہ کے, بہت بربادی کی, انفراسٹرکچر برباد کیا, بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئیں وہاں پہ, اس کے باوجود اگر ایران جو ان کی پراکسیز ہیں اس سے بیک ڈاؤن نہیں کر رہا, یا پھر اس جنگ میں بھی وہ جو ٹون اختیار کر رہے ہیں وہ کمزوری کی نہیں ہے, اس میں بھی وہ پوسچر سٹرینتھ کا ہی لے رہے ہیں. آج بھی ہم نے یہ خبر سنی ہے کہ جو حوثی باغی ہیں ان کی طرف سے بحیرہ ایمر میں تجارتی جہاز کو اٹیک کیا جاتا ہے. ڈار صاحب نے بھی بتایا کہ 3 پاکستانی اس میں جاں بحق ہو گئے. تو اس کے باوجود واٹ از کیپنگ دیم افلوٹ ان دا وار؟ آپ کو لگتا ہے یہ ایڈیالوجی ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی نیگوسیشن کی طرف آئے اور ملٹری پوسچر اپنا چھوڑ دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے؟ از اٹ ایڈیالوجی اور پریگمیٹزم؟ میرے نزدیک تو ان کی جو آئی آر جی سی ہے ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوت برداشت امریکہ سے بہت زیادہ ہے, اور خلیج کے ممالک اور سعودی عرب جو ہے وہ ان کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے امریکہ پہ. تو اسی لیے انہوں نے یہ مکہ پیکٹ کا پھر مختم کیا, اور ان کے بہت ویٹرن ایمبیسڈر ہیں محسن فاقیین, جنہوں نے کافی اہم آرٹیکل لکھا مہر نیوز میں, جس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوشائند ڈیولپمنٹ ہے, اور ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی بہتر ریلیشن شپس قائم کرنا چاہتے ہیں, اور ہم جو اٹیک کر رہے ہیں وہ ہم امریکہ کے ایسٹس پہ کر رہے ہیں, ہم اپنے نیبرنگ ملکوں پہ نہیں کر رہے. تو لگتا ہے کہ جس طرح ایمبیسڈر پاکستان نے کہا کہ انہوں نے کہا اٹس اے گڈ اپرچونٹی فار ریجنل الائنس ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ اسٹیبلٹی, اور ممکن ہے کہ مصر بھی اس میں شامل ہو جائے, اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران بھی شامل ہو. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کا ملٹری ایگزٹ, جس کو بہت سے لوگ ایگزیجریٹ کر کے بتایا کرتے تھے کہ اب یہاں پر ان کی کوئی ملٹری پریزنس نہیں رہے گی, از دیٹ ریئلی ہیپننگ؟ اور یہ اسی کی کمپنسیشن میں اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے
یہ ریجنل الائنس بن رہے ہیں، تو پھر امریکہ جس کو گلوبل پولیس مین کہتے ہیں، جس نے پوری دنیا میں اتنی ملٹری بیسز مینٹین کر رکھی ہیں، $900 ارب کا ان کا بجٹ ہے، سب سے بڑے ان کے فلیٹ ہیں، نیول بھی اور ایئر کرافٹس کے بھی، اس کے باوجود ہاؤ آر دے سو نارمل لیونگ دی انٹائر مڈل ایسٹ اف دے ایکچولی آر؟ نہیں، وہ نارملٹی کی بات نہیں ہے، ایک ریالٹی کی بات ہے، وہ یہ کہ ان کے کافی اثاثے کو نقصان پہنچا ہے، جو کہ انہوں نے ایکنالج کیا اس سے زیادہ، جو کہ خاص طور پہ نیوز پیپر اکاؤنٹس میں آ رہا ہے امریکہ میں کافی نقصان پہنچا ہے سیکیورٹی ایسٹس کو، ریڈار انسٹالیشنز کو جارڈن میں اور دوسرے ممالک میں. تو ریٹریٹ تو نہیں کریں گے، کمپلیٹ ریٹریٹ نہیں کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ لگتا یہی ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنا مین بیس بنائیں گے. لیکن اسرائیل میں بھی حالات بہت خراب ہیں اس وقت، کیونکہ پرائم منسٹر نتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ ڈانا ڈول ہے. الیکشنز اکتوبر میں آ رہی ہیں، یہ پتہ نہیں انہیں کہ وہ کولیشن بنا سکیں گے یا نہیں. اگر نیا پرائم منسٹر آتا ہے تو نئے پرائم منسٹر کی کیا پوزیشن ہوگی، خاص طور پہ اس جنگ کے بارے میں. تو یہ جو یونی پولر آرڈر اگر تو ویسے اب تک ہے، کیونکہ وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے، تو اگر تو اب تک وہ مینٹینڈ ہے، از اٹ دا بگننگ آف اٹس اینڈ ڈو یو تھنک؟ یہ تو کافی عرصے سے شروع ہو چکا ہے، بلکہ بائی پولر آرڈر تھا جس میں کہ امریکہ نے خود ایکنالج کیا کہ اب ہم G2 کی بات کرتے ہیں، چین اور امریکہ کی. اور چین بھی اس میں کافی شامل ہے، کیونکہ چین کی تیل کی درآمد جو ہے وہ عربین پیننسولا اور خلیج سے زیادہ ہے ایران کے مقابلے میں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہارموز بھی کھلے، اور وہ اس میں پاکستان نے بھی ان کی حمایت کی ہے. اور اس میں بیسکلی معیشی حالات جو ہے ان کو سامنے رکھنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو اکانومی ہے وہ شرنک کر گئی ہے، تقریباً 25% اس کی آئل سیکٹر جو ہے وہ شرنک کر گیا ہے. ان کی انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 4.8% ڈراپ کی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس نارمل ریلیشنز پہ آئیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب سے ایک بیرل تیل بھی امریکہ کو نہیں پہنچ رہا. اور وہاں پہ ترکی کو دیکھیں، ترکی کی انفلیشن ریٹ 31% ہے ڈومیسٹکلی، ان کا لیرا جو ہے وہ اس کی ویلیو گر رہی ہے، گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3% سے کم ہے. پاکستان کی بھی یہی حالت ہے، اب تھوڑی گروتھ ریٹ بڑھ رہی ہے 3.8%، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ 7 سے 8% گروتھ ریٹ ہو تاکہ آبادی کے ساتھ چل سکے. ابھی تک نیگیٹو لیول ہے پاکستان کے لیے. تو یہ سب سامنے رکھتے ہوئے ان تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں، ریجنل اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کی طرف جائیں، بجائے یہ کہ وہ امریکہ پہ ریلائی کریں. لیکن آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ چونکہ اگر ہم اسی پیکٹ کی بات کر لیں، اس میں ٹرکی، پاکستان، سعودی عربیہ ہے، تینوں ممالک نے ایک بہت لمبے عرصے کے لیے ویسٹرن ہیمسفیئر کے ساتھ، بالخصوص امریکہ کے ساتھ ملٹری فائنینشیل پارٹنرشپ رکھی ہے. ٹرکی کے اندر نیٹو کی بیسز ہیں، سعودی عربیہ سب سے بڑے امپورٹرز میں سے ایک ہے، امریکن جو ہارڈ ویئر ہے، ملٹری ہارڈ ویئر ہے اس کا. پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن بینکنگ فائنینشیل سسٹمز پہ ریلائی کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بھی ان سے تعلقات ملٹری سطح کے رہ چکے ہیں. آل آف اے سڈن اوور نائٹ اتنا بڑا کرٹیکل جنکچر آ سکتا ہے کہ بالکل ہم اس سے وڈرا کر جائیں؟ نہیں، بالکل وڈرا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ایک ریئلسٹک ریلیشن شپ ہوگی، لیکن زیادہ پریگمیٹک ہوگی، اس لیے کہ اس وقت خاص طور پہ پاکستان امریکہ کے تعلقات دیکھیں تو کوئی امداد نہیں آ رہی. کوئی مشکل سے $170 ملین کے سوشل سیکٹرز کے لیے امداد تھی، اور وہ بھی اب تقریباً ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان نے خود سوشل سیکٹرز پہ کافی خرچہ جو ہے وہ کم کر دیا. جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ کولابوریشن ہے وہ جاری ہے، اور اس کا امریکہ کو زیادہ فائدہ ہے، اس لیے پاکستان کو وہ قریب سمجھتے ہیں. لیکن پاکستان کو اس کے عوض کچھ نہیں مل رہا ان ریئل ٹرمز.
تو یہ اصلی ہمیں پیٹرو ڈالرز پھر مل سکتے ہیں زیادہ اس سے جتنے اب تک مل رہے ہیں اس الائنس میں آپ آنے کو کے؟ مل چکے ہیں. سعودی عرب نے جو یو اے ای نے سینٹرل $7 بینک سے واپس لیے تھے جی وہ $3.5 بلین وہ سعودی عرب نے پورے کیے اور شاید اور بھی آ جائے. اور آپ کو آئل فیسلٹی بھی مل سکتی ہے جو کہ پہلے بھی پاکستان کو سعودی عرب نے دی ہوئی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کی ملٹری ریلیشن شپ تو کافی پرانی ہے, ٹھیک. تو ایک لحاظ سے یہ اس کی کنٹینیویشن ہے. صرف ایک خدشہ یہ ہے کہ یمن کے جو جنگ ہے اس میں پاکستان کو شامل اگر کیا گیا تو پھر پاکستان کی افواج فرنٹ لائن پہ اگر آئی تو وہ نقصان ہوگا.